سید عرفان حیدر اتاری، میمن ٹاؤن، قاسم آباد، حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کے والد سے اجازت لینا ضروری ہے یا صرف جو لڑکی کا وکیل ہے اس سے پوچھ لیا تو اس کی اجازت کافی ہوگی؟ وہ کفر کی صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں اجازت لی جاتی ہے، ہر صورت میں اجازت نہیں لی جاتی۔ تو اس سلسلے میں مفتی صاحب کچھ ارشاد فرما دیں کفر کے بارے میں۔ جی، اصل تو جو وکیل ہے اسی سے اجازت لی جائے گی، کیونکہ وہی اجازت لے کر آیا ہوتا ہے لڑکی سے، اگرچہ کہ وہ لڑکی کے باپ کی رضامندی سے ہی اجازت لیتا ہے، اور اس کو خاص مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اجازت لے کر پھر اس کے بعد قاضی کو آ کے اجازت دے گا، قاضی آگے پڑھائے گا۔ اب وہ پھر فضولی نکاح کے معاملات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، البتہ چونکہ نکاح کی ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور ایک اہتمام ہوتا ہے اس کا، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ جیسے اہمیت دینے کے لیے یا اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کیا وہاں پر جیسے باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آگے بلا لیا جائے اور اس کو کہا جائے، پوچھا جائے کہ بھائی نکاح کی تقریب شروع کریں یا نہ کریں، اس طرح اس سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ورنہ اصل تو یہی ہے اصولی اعتبار سے کہ جب وکیل سے اجازت لے لی اور یا وکیل نے اسی کے لیے اجازت لی تھی، اس کو بتا دیا، تو اس کے بعد وہ نکاح پڑھا دے، اس کے بعد تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی آپ مزید رہنمائی فرما دیجیے۔ اب وہ انڈرسٹوڈ کہ جب اجازت مل گئی، وکیل ہو گیا، تو اب وہ کسی کی اجازت لے گا بھی تو وہ ویسے ہی اگر رسپیکٹ کے لیے لے اور رسمی طور پر لے تو لے لی، باقی تو اجازت اس کی کافی ہو گئی کہ لڑکی نے اس کو وکیل کر دیا ہے۔ وہ میں کفر کی صورت میں، وہ جو کفر کی صورت ہے نا، لیکن ہر جگہ یہ موجود نہیں ہوتی، تو وکیل جو ہے نا مجاز ہوتا ہے، اور وکیل کی بھی ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی، 1-to-1 بھی نکاح ہو سکتا ہے، لڑکی اور لڑکا بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو قبول نہ قبول کر سکتے، جو بھی قبول والا حساب، جبکہ وہ 2 گواہ نکاح کے یہ شرط ہوتے ہیں، وہاں 2 مرد مسلمان گواہ، یہ ایک مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتیں، یہ وہاں موجود ہو، ان کی موجودگی میں یہ نکاح ہو، تو یوں بھی انہیں کم از کم، زیادہ جتنے بھی ہو تو یوں مطلب نکاح کی شرائط۔ اور جب لڑکی یا لڑکا موجود نہیں ہے تو اب یہاں وکیل کی صورت بنتی ہے، اور عام طور پہ ہمارے نکاح اس طرح ہوتے ہیں کہ لڑکی موجود نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہوتی بھی ہے، اب تو حال میں اس طرح بھی نکاح ہوتے ہیں کہ لڑکی لڑکا موجود ہوتا ہے، تو اب وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اگرچہ حال میں اس طرح اجنبیوں اور غیر مردوں نامحرموں کے ہجوم میں اس طرح نکاح ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر جو شرائط پائے گئے تو۔ لیکن وہ بے پردگی اور غیر مردوں کا اس دلہن کو بے پردہ دیکھنا معاذ اللہ، اور یہ نمائشیں، یہ گناہ کی ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، جس نے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت سے عرض ہے کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ایک توجہ جو دلائی تھی، تو مجھے بھی کچھ ایسا منظر یاد آیا، 1-2 جگہ پر اس طرح کی شرکت ہوئی تھی کہ جب وہ نکاح کا معاملہ ہوا تو والد صاحب کہیں مہمانوں کو ویلکم کرنے میں مصروف تھے کہ بلا رہے ہیں، وہ سب کو جمع کر رہے ہیں، اور یہاں چونکہ ان کی حاجت نہیں ہوتی تو اس کو بیچارے کو سنیں نکاح ہی ہو گیا، وہ والد صاحب پیچھے ہی رہ گئے۔ تو اگر یہ جیسے توجہ دلائی نا کہ اس کو اگر اخلاقی طور پہ تھوڑا یاد کر کے بلا لے کہ بھائی اب اس کے والد صاحب کہیں ذرا آ جائیں بھائی آگے، ورنہ قاضی صاحب کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ فٹافٹ جو ہے وہ وکیلوں کو ڈھونڈا کہ بھائی اس نے وکیل سے پوچھا، اجازت لی اور جناب جلدی جلدی کر لیا۔ یہ والد صاحب کو بھی اگر اس طرح سے بلا کر اخلاقی طور پر ہی صحیح مطلب ڈھونڈے تو صحیح کہ ہے کا دونوں کے والدین کو، دونوں کے کے والدین، دی جائے، جی جی بڑا بھائی ہے یا ماموں ہے، چاچو ہے، خاندان کے افراد بیٹھتے آگے آگے، اگر نہ ہو تب بھی چل جائے، یہ مطلب انہیں شرط نہیں ہے، لیکن عام طور پہ بلاتے ہیں تو وہ بٹھاتے ہیں آگے، مان دیتے ہیں۔ اب روز روز تو کوئی بیچاروں مان دیتا نہیں ہے، آج موقع ہے مان دینے کا۔ قاضی کو جلدی بات یوں ہوتی ہے کہ وہ لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں نا، جہاں وہاں جلدی ہوتی ہوگی، باقی ہر جگہ لاٹ کے لاٹ نہیں ہوتے، اکا دکا ہی، ایک آدھ دلہا ہی ہوتا ہے، وہ بھی بڑے انتظار کے بعد ہاتھ آتا ہے، کمائی کا ذریعہ ہے نا اب تو یہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.